توجہ ہے؟ اب سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ تھوڑا موضوع پر آتا ہوں، تھوڑا سن بھی لو۔ محبت، توجہ رکھنا، محبت اگر اسلام کے دائرے میں ہے تو وہ محبت ہے، اور اگر اسلام کے دائرے سے نکل گئی تو وہ محبت نہیں، وہ عداوت ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاؤں۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، مگر پیارے محبت کرنا تو اسلام کے دائرے میں محبت کرنا، اگر اسلام کے دائرے سے پار ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے تو وہ محبت نہیں ہوگی، وہ عداوت ہو جائے گی۔ اس لیے میں بتاؤں، اگر حسین پاک سے محبت ہے تو سنو، حسین پاک کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو سنو، حسین پاک جب کربلا شریف میں تھے، اللہ اللہ، ظالم خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا، یزیدی خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا، اس وقت کا دور تھا کہ پوچھا جاتا تھا، بولو تمہاری مرضی کیا ہے، ذرا توجہ دو، کیا تم کسی سے ملنا چاہ رہے ہو؟ لوگ چاہتے اپنی بیوی سے مل لے، بچوں سے مل لے، بھائی بہن ہیں ان سے مل لے، بھتیجوں سے مل لے، اور چاہنے والوں سے مل لے۔ حسین پاک سے جب پوچھا گیا، ذرا توجہ رکھنا پیارے پاک سن لینا، حسین پاک سے جب پوچھا گیا کہ کسی سے ملنا چاہتے ہو تو پھر کہا ہاں ملنا چاہتے ہیں، کہا کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا ظالموں میرے سینے سے ہٹ جاؤ، مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ پاپا زندہ باد، بے شک سوالدہ زندہ باد، زندہ باد، بے شک سوالدہ۔ یہ حسین پاک کی ادا، اور تم 8 دن مسجد کو نہیں دیکھتے، توجہ رکھنا، اور ڈھول اتنا بجاتے ہو، اتنا بجاتے ہو، ڈھول کو پھاڑ دیتے ہو، پوری پوری رات ڈنکے بجتے رہتے، ڈھول بجتے رہتے ہیں، اور تم اسے حسین پاک کی محبت کہتے ہو۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے پھر بھی ڈھول بج رہا، فجر میں اذان ہو رہی ہے ڈھول بج رہا، مغرب اور عشاء میں اذان ہو رہی ہے ڈھول بج رہا، نماز کو نہیں آ رہا، کان کھول کے سن لو، اگر نانا کی شریعت سے ہٹ کے چلو گے تو یہاں بھی برباد اور وہاں بھی برباد۔ کتنے لوگ ہیں آج، توجہ رکھنا، یہاں تو پھر بھی الحمدللہ حضرت بہت آپ کی دعائیں، اللہ کا فضل ہے، یہی اپنے آپ کو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور اب تو لوگ شراب پی پی کے ڈھول بجا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ سلفہ اتنا چل پڑا ہے، اتنا چل پڑا، اب گاؤں گاؤں سلفہ پی رہا، سمجھے اسی کی قسم ہے، اس میک پی رہے صاحب، نشہ کر رہے نشہ۔ قرآن ذرا سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز سے روک رہا قرآن، نماز کے قریب مت جاؤ، اے ایمان والو نماز مت پڑھو، کب؟ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم نشے کی حالت میں ہو،
الصلاۃ اہم العبادات، نماز تمام عبادتوں میں اہم ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اہم ہے، الحمدللہ۔ جب اس عبادت سے روکا جا رہا ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کو مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، قریب تک مت جاؤ۔ اب بتاؤ اس لیے تو یہ نشہ کتنی بری چیز، اور نشہ کئی طریقے کا ہوتا ہے، شراب کا بھی ہوتا ہے۔ میں اگر کسی کو ایک پیالہ اگر پیشاب پینے کے لیے دوں تو وہ پیے گا کیا؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے یہ نجس ہے، ناپاک، یہی تو وجہ۔ اگر 1 درہم سے زیادہ اگر یہ لگ جائے تو اسے پاک کرنا ہوگا، دھلنا ہوگا۔ یہ ناپاک ہے، اس لیے نہیں پی سکتا پیشاب۔ اور اگر کوئی پیشاب پینے لگے تو اس سے دوستی کرے گا، اسے پلیٹ میں کھلائے گا، دور ہٹے گا، ارے پیشاب پیتا پیشاب پیتا۔ فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر پیشاب لگنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو 1 درہم سے زیادہ شراب لگ جائے تب بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ پیار کرنے والوں، ان کے دادا مولا کائنات حضرت علی سیدوں کے دادا، ذرا سنو قرآن پاک کی آیت ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ حضرت علی فرماتے ہیں تم پیار کرتے ہو تو سچا کرو۔ آقا علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو، شراب کے چند قطرے اگر ڈال دیے جائیں، وہ پانی زمین پہ خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لیں تو علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ ان بکریوں کا دودھ، اور تم شراب پی کے ڈھول بجاؤ اور سوچ رہو امام حسین پاک راضی ہو جائیں گے۔ تم سوچ رہے ہو مولا کائنات حضرت علی کے نعرے لگاؤ اور اس میں پیو یا کھاؤ، سلپا پیو یا بھنگ پیو یا نشے کے کیپسول جس سے عقل برباد اور خراب ہو جاتی ہے وہ پیو، اور بعض تو شادیوں میں بھی شراب پی پی کے ناچتا ہے۔ اتنا بڑا نچکیا، اب تو گانے بھی بس نکالے گا شرٹ اور ناچ، اب کمریاں مٹک رہی ہے اس کی۔ یہ تو سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اشاروں میں سمجھ گئے ہوگے، اور پوچھ لو کہ تیسرا کلمہ سنا دو تو کہیں گے امام صاحب ہی سنائیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ مگر سوچنے کی بات ہے تمہیں یار کیسے کیسے آل رسول دیے، یار محبت کرو گے نا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا یار۔ تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب، اور اگر الٹا کرو گے تو دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ کتنے لوگ اس میں، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب ڈال دی جائے اور اس پہ مینار کھڑا کر دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے، یعنی علی آقا مولا کائنات علی فرماتے ہیں اگر علی کو علی سے کہا جائے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ دو تو علی وہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان بھی نہیں پڑھے۔ تو یار حضرت علی اتنی نفرت کرتے ہیں اس نشے کی چیز سے، اور اگر تم نشہ کرو تو کیا حسین پاک کے ابا جان تمہیں پسند کر لیں گے؟ بولو کیا پسند کر لیں گے؟ اللہ اللہ مولا کائنات حضرت علی، ذرا ان کی بات سنو۔ ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا، ایک عورت نے غلطی کر لی، غلطی بھی تگڑی والی کر لی، تگڑی والی مطلب ناجائز تعلق ہو گئے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناجائز تعلق ہوئے، اس کے پیٹ میں بچہ، اس کو پیش کر دیا گیا حضرت عمر کی عدالت میں. اب حضرت عمر کی عدالت تو آپ جانتی. حضرت عمر نے فرمایا ایسا کرو، اسے پہاڑ پہ لے جاؤ، وہاں سے ڈھکیل کے پتھر مار مار کے اسے جان سے مار دو. اتنے میں یار مولا کائنات حضرت علی آ جاتے، کہتے عمر کیا کر رہے ہو، یہ کیا حکم دے رہے ہو؟ کہا بھائی علی، جو اسلام کا حکم ہے وہی تو کر رہا ہوں. کہا کیا حکم ہے؟ کہا کیسے تم نے حکم دے دیا؟ حضرت علی نے کہا بھائی عمر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر بولے پھر تم بتاؤ. کہا یہ بتاؤ، اس عورت نے غلطی کی، سزا کی حقدار ہے، مگر پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا غلطی کی؟ اس کو 3 مہینے سے زیادہ حمل ہو گیا، پیٹ میں بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح آ گئی ہے. اگر یہ ماں مر گئی، تم نے حکم دے دیا تو ساتھ میں بچہ بھی مر جائے گا. عمر بھائی سنو، تم پر ایک قتل کا قصاص آ جائے گا. اس بچے نے کیا غلطی کی؟ مولا کائنات کی ذرا نظر تو دیکھو یار. اور اچھا کچھ ایسے بھی ہیں مولانا لوگ، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے تو وہ منہ چڑھاتے ہیں. ایسے بھی ہیں منہ بسکاتے، تو ان کے یہاں بھی منہ ٹیڑھے رہیں گے اور وہاں بھی منہ ٹیڑھے رہیں گے. ان میں خامی ہے دراصل. صحیح بات. اللہ اللہ سنو ذرا، غور کرو، توجہ کرو. مولا کائنات حضرت علی فرمانے لگے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے انہوں نے تو دانت نیچے انگلی دبا لی. کہا علی اگر آج تم نہیں ہوتے نا تو لہلک عمر، عمر ہلاک ہو جاتا. کہا علی تم نے مجھے بچا لیا. کہا پھر علی اب بتاؤ کیا کرنا. حضرت علی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضور سید سلیم یا صاحب قبلہ، علماء کرام، نعرے تکبیر. میں نبی فرماتے ہیں میں انا مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو مولا کائنات حضرت علی اب فیصلہ کرتے ہیں، کہتے عمر سنو معاملہ یہ ہے، اس عورت کو ایک طرف حفاظت کے ساتھ قید میں رکھا جائے، اسے کھان پان کا انتظام کر دیا جائے. جب بچے کو یہ جنم دے دے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ دائی کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد اس پہ سزا مقرر کر دی جائے گی. اللہ، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ مجھے ایک بات اور یاد آ رہی، اگر اجازت ہو تو بتاؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ نا مولا کائنات حضرت علی نے اعلان کر دیا تھا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان. مولا کائنات نے پڑھا تو انہوں نے سوچا اچھا، ایک یہودی تھا، اس نے اتنا پڑھا، پڑھنے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا. کہا مجھے قرآن سے جواب چاہیے. کس سے چاہیے بولو؟ پہنچ بھی گیا تھا مولا کائنات. آج کا اگر کسی مولانا کے پاس پہنچ جاتا تو بس معاملہ گڑبڑی تھا. کہا قرآن سے جواب چاہیے، قرآن سے. مولا کائنات حضرت علی بولے پوچھو کیا پوچھتے ہو. اتفاق سے اس کی داڑھی خشخشی تھی، کچیا داڑھی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی داڑھی تھی. اللہ کہنے لگا علی یہ بتاؤ میری خشخشی داڑھی اور تمہاری بھری ہوئی داڑھی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟
اب بتا تم لوگ قرآن پڑھتے ہو؟ تمہیں کہا قرآن پڑھنے سے فرصت ہے؟ موبائل پہ اتنے لگے پڑے پورووں کے نشان کس لیے تم نے؟ اتنے موبائل پہ اتنے بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، برابر میں ایک صوفے میں بیٹھو، وہ ادھر کو ایس ایم ایس لکھ رہا، وہ ادھر کو ایس ایم ایس لکھ رہا، موبائل پہ اتنا عاشق ہے، اتنا بڑا کھانا کھا رہا ہے تب بھی موبائل پہ ٹو ٹو چل رہی ہے، بھلے سے لقمہ اس کا پیالی میں جائے یا دسترخوان پر رگڑ کے آ جائے، کوئی پرواہ پوچھتا نہیں ہے۔ پہلے پوچھتے تھے، بڑا بھائی پوچھتا تھا ارے کہاں ہے فلانا، کہاں ہے چھوٹا بھائی، کہاں وہ آؤ اب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سمجھے؟ یہاں تک کہ بیوی نہیں پوچھتی اپنے شوہر سے کیا کھا رہے ہو کیا نہیں، وہ اپنا موبائل لیے بیٹھی ہے، وہ اپنا، اور ڈونگے سے الٹا سیدھا لوٹا رگڑا رگڑی چل رہی ہے بس۔ اتنے لگ گئے اتنے، اگر بیوی سے آج کا آدمی کہہ دیتا سنو میرے کپڑے نکال دو تو سیریل دیکھ رہی، کہہ رہی رک جاؤ ابھی دے رہی ہوں ذرا، ابھی دے رہی ہوں، جب تک 2-3 ایپیسوڈ نہیں نکل جائے تب تک یہ بھی اٹھتی نہیں ہے۔ پہلے رمضان میں ماں اپنی بچیوں سے پوچھا کرتی تھی کتنے سپارے ہو گئے، کتنے قرآن ہو گئے، محلے میں عورتوں میں چرچا ہوتا تھا کتنے تو نے پڑھ لیے، کتنے پڑھ لیے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، پوچھتی ہے یہ بتا اس کی لڑکی کا رشتہ کیسے چھوٹا، ذرا باتیں بتا، ٹو نکال رہی ہے، ٹو کہ اس کی لڑکی کا رشتہ کیسے چھوٹا یہ بتا، کہیں اگر تھوڑے بہت جڑا ہوا رہ گیا اسے بھی کٹ کرنے کے چکر میں۔ مگر سنو مولا کائنات حضرت علی سے اس نے پوچھا ذرا بتاؤ، حضرت علی بولے کوئی کام کی بات پوچھ لے، کوئی اور اچھی بات پوچھ لے۔ اس نے سوچا نا حضرت علی سے بت نہیں رہا، مگر اس نے بھی غلط جگہ ہاتھ ڈالا تھا، مارا جائے گا بیچارہ، لیکن مرنے کے بعد اب ٹھیک ہو جائے گا، سمجھے؟ حضرت علی بولے کچھ اور پوچھ لے، اس نے لوگوں کو بلا لیا، ارے سنو سنو، حضرت علی سے نہیں بت رہا، کچھ لوگ جمع ہو گئے، پھر کہا بتاؤ میری کچھ یہ داڑھی آپ کی بھری ہوئی قرآن کی کون سی آیت میں؟ جب 3 مرتبہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے تو حضرت علی گھوم کے کھڑے ہو گئے، بولے نہیں مانتا تو لے اب آیت سن لے۔ اللہ سنا دوں آیت، کون سی آیت میں ذکر، مگر قرآن پڑھا کرو گے، یہ حافظ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کے بھی بڑے کام کی بات ہے۔ پہلے حافظ ہوتے تھے نا، تو میں برائی سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، پہلے حافظ ہوتے تھے اس کا مطلب سمجھتے تھے، اس کی ساری باتیں ہوتی تھی۔ بہرحال حضرت علی بولے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میری کچھ یہ داڑھی آپ کی بھری ہوئی داڑھی، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ذرا بتا دو۔ حضرت علی بولے اگر میں نے بتا دیا بول ایمان لے آئے گا۔ آج کا ہوتا تو یہ کہتا بول مٹھائی کھلائے گا، مر گیا مٹھائی پہ۔ اور بعض میاں حضور اتنا بڑا پیٹوا ہے، اگر کسی کے ولی میں پہنچا ڈونگے پہ ڈونگا سڑا بری طریقے سے ڈٹا پڑا، وہی تیرا پیٹ گھر پہ بھی ہے، وہاں اتنی کیوں نہیں کھاتا تھا؟ ولی میں اور عقیقے میں پہنچ گیا تو ڈونگے پہ ڈونگا، ڈونگے پہ ڈونگا، پتہ نہیں کہاں ڈال لیا یہ۔ مگر سنو حضرت علی نے کیا یہ نہیں کہا بول 1000 روپے دے گا، یہ نہیں کہا شرط رکھ لے۔ حضرت علی نے سوچا ایک میرا بھائی ایمان والا ہو جائے گا، مولا کائنات حضرت علی بولے اگر بتا دیا تو ایمان لے آئے گا۔ کہنے لگا ہاں اسے بھی یقین تھا، پورا قرآن پڑھ لیا تھا۔ حضرت علی بولے سن لے آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی سن لینا میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربك والذي خبث لا يخرج إلا نكدا۔ اس کا ترجمہ کروں گا سمجھ جاؤ گے۔ حضرت علی فرمانے لگے، اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، توجہ رکھنا، کہنے لگے والبلد
حضرت علی بولے اچھی زمین. تم بھی پود لگا رہے ہوگے نا, بعض تو اتنا بڑا نیت کا خراب ہے, حضور میں حضور پود اپنی لگا رہے اور اکھیڑ کے دوسرے کی لا رہے. رات میں گڑیے چرا لاتا ہے, گڑیے ہی بولتے ہیں قاری صاحب, قاری زبیر صاحب, گڑیے ہی بولتے ہیں نا اس کو. مجھے تب پکا یاد نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب کی بات نہیں ہے. یہ تم وہ اتنی بڑی جو ہوتی اتنی موٹی, کیا بولتے ہیں اس کو, گڑیے بولتے ہیں, کہیں کوئی لفظ غلط ہو جائے. تو رات میں گٹری چرا لاتا ہے اور صبح کو صاحب پود لگ رہی ہے, پود اپنی 4 بجے سے بھاگ گیا پود لگانا. ہاں توجہ رکھو. حضرت علی فرماتے والبلد الطیب, فرماتے اچھی زمین یخرج نباتہ باذن ربی, اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے. بولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے. اور اس کی ڈاڑی پہ ہاتھ رکھے بولے والذی خبث لا یخرج الا نکدا, بولے بنجر زمین, خبیث زمین کوئی فصل نہیں دیتی, 1-2 ٹھنڈ جم جاتے ہیں. کیا یار مولا کائنات حضرت علی. اللہ, ایک بات یہاں صاف کر دوں, اگر کسی ایمان والے کی والذی خبث ہے یہاں پہ خبث, کسی ایمان والے کی اگر داڑھی خشخشی ہو, سمجھ رہے ہیں, تو وہ اچھی زمین ہے. یہاں سے بری زمین سے مراد ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو. جس کے پاس کیا نہ ہو, بولو ایمان نہ ہو. اب بولو سچی محبت کرو گے, اچھی یار